بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ تو کیسی ہے نویدہ کی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو یہاں جناب آج صبح کے 11 بج رہے تھے اور بچے آج لیٹ اٹھے تھے، تو بچے کہتے ہیں کہ مما آج ہم نے ناشتہ نہیں کرنا، ہمیں سینڈوچ بنا دیں۔ تو بس میں ان کے لیے سینڈوچ بنا رہی تھی۔ بس سینڈوچ بناتے بناتے مجھے ایک سوچ جو تھی وہ بڑا پریشان کر رہی تھی، اور بس بار بار میرا خیال اسی طرف جا رہا تھا۔ کل میں اپنی امی کے گھر گئی، وہاں پہ میری کچھ فرینڈز تھیں اور کچھ ملنے والے سب اکٹھے ہوئے تھے، تو اسی طرح باتیں ہونے لگ گئیں۔ تو میری جو فرینڈ تھی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو بس پھر انہوں نے مجھے بتایا، کہتی کہ دن تو کٹ جاتا ہے لیکن رات کاٹنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ساری ساری رات کہتی نیند نہیں آتی، دل نہیں لگتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ کھانے پینے کی تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک سب کچھ دے رہا ہے، لیکن جو بندہ آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے اس کی کمی کو کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ تو کہہ رہی دن میں تو ایسے ہی بس سب کے ساتھ باتیں کرتے دن گزر جاتا ہے، لیکن جب رات آتی ہے تو بہت ساری یادیں جو ہیں وہ آ کے گھیر لیتی ہیں۔ تو کہتی میں سو نہیں پاتی، مجھے نیند نہیں آتی۔ تو اس بات نے مجھے بڑا پریشان کیا۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک عورت کے لیے یہ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائم میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ تو وہاں پہ ایک اور لیڈیز بیٹھی تھی، وہ بھی اپنا مجھے بتانے لگ گئیں، کہتی کہ میری شادی کو 10 سال ہوئے تھے تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہہ رہی اب میرے ہسبینڈ کو 4 سال ہو گئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو کہتی ابھی بھی آج بھی میں کسی تقریب پہ جاتی ہوں، تیار ہوتی ہوں، تو کہتی بہت سے لوگ ہیں جو پیچھے سے میرے باتیں بناتے ہیں کہ یہ بیوہ عورت ہے، یہ تیار ہوتی ہے، تو کیا ہمارا دل نہیں ہے؟ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ان کا دل نہ دکھایا کریں۔ پتہ نہیں وہ کن پریشانیوں میں گم ہوتی ہیں، تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے نکالتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، تو پھر جب ایسی باتیں سنتی ہیں تو وہ دوبارہ اتنا ہی پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں تھوڑے سے رنگ بھرے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان رنگوں کو اور گہرا کریں۔ تو ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کو اتنی باتیں کریں کہ یہ ایسی ہیں ویسی ہیں، یہ تیار کیوں ہوئی ہیں، کیا وہ ایک عورت نہیں ہے، اس کا دل نہیں کرتا؟ سب کچھ سب کا دل کرتا ہے کرنے کو، لیکن کیا ہے کہ یہ دنیا والوں کی جو باتیں ہیں اس کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی سوچوں میں گم ہو جائے۔ لیکن آپ نے اور ہم نے یہ مل کر ایک عہد کرنا ہے کہ ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ایج بہت کم ہوتی ہے، وہ شادی بھی کر سکتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ انہیں نظر آتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو باپ جو ان کا اپنا باپ ہے وہی صحیح محبت دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ تو اسی لیے وہ اپنی ساری زندگی ان بچوں کے سر پہ گزار دیتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج برا وقت ہے تو کل اچھا بھی آئے گا، میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، پڑھ لکھ جائیں گے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے، وہی بچے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، تو جو ان کی ماں ہوتی ہے وہ ان کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ تو بچے بھول جاتے ہیں سب کچھ کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کیا تھا، لیکن اس ٹائم پہ ان بچوں کو اپنی ماں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ماں کی سننی چاہیے۔ ان کی ماں نے بہت ٹائم ان کو دیا ہے، اپنی جوانی ان کو دی ہے، تو بچوں کو بھی چاہیے کہ اس ماں کی قدر کریں، نہ کہ اپنی رنگینیوں میں مگن ہو جائیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں، ہم ان کو سپورٹ کریں ہر طرح سے، جس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی میں وہی رنگ بھریں جو ان کی شادی شدہ زندگی میں تھا۔
سب کچھ ہو جاتا ہے، سارے ٹائم گزر جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جو دل میں بسنے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کسی کو اس طرح دیکھیں کہ وہ کسی خوشی میں گئی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں، وہ تیار شیار ہوئی ہیں، تو آپ ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کو حوصلہ دیا کریں اور ان کو کہا کریں کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے غم میں سے خود کو نکالا۔ نہ کہ ان پہ تنقید کریں، ان کو طنز کا نشانہ بنائیں۔ آپ لوگ تو بات کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گی، لیکن وہ بندی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے دن اس بات کو لے کے سوچتی رہے گی اور اپنی صحت خراب کرے گی۔ ایک ماں کے لیے بچوں کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ بچوں کی ضروریات کا بوجھ صرف باپ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ تو بس وہ دن میں اسی طرح سے خوش رہتی ہے، باتیں کرتی ہے سب کے ساتھ، ایک نارمل لائف گزارتی ہے۔ لیکن جیسے ہی رات کو تنہا ہوتی ہے، کروٹیں بدلتی ہے اور سوچوں میں گم ہو جاتی ہے، اور کئی ساری سوچیں جو ہیں وہ اس کو آ کر گھیر لیتی ہیں، اور وہ ان میں ایسی الجھتی ہے کہ جاگتے جاگتے ساری رات بیت جاتی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو تو بس آپ اپنے آپ کو اس بندے کی جگہ پہ رکھیں کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوں تو ہم کیسے ہوں گے، تو پھر آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ پریشان نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں، مشکلات جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ جو وقت ہے گزر جائے گا، ایک دن اچھا وقت بھی ضرور آئے گا۔ جو گزر جاتا ہے وہی وقت اچھا ہوتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ آپ ایسی خواتین کا دل نہ دکھایا کریں، بلکہ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں خوش کیا کریں، انہیں حوصلہ دیا کریں، انہیں تسلی دیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جو لفظ ہیں وہ ان پہ ایسا اثر کریں کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی کی رنگینیوں میں واپس آ جائیں۔ تو بس اسی طرح سے جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے خوش کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت کرتی ہوں، لیکن یہ میرے دل کی آواز تھی اور وہ سوچیں تھیں جو میں سن کے آئی تھی۔ تو بس آپ نے بھی اب اسی طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ایسی بیوہ عورتیں جن کے ہسبینڈ چلے گئے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی۔ تو بس میں اسی طرح سے کچن کو کلین کر رہی تھی۔ میں نے لیکوڈ لیا ہے اور اس میں میٹھا سوڈا ڈالا تھا، تو میں نے وہ سارا سپرے پہلے کر دیا تھا۔ تو میٹھے سوڈے سے یہ ہوتا ہے کہ ساری چکنائی جو ہے وہ سافٹ ہو جاتی ہے اور صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور بہت ہی جلدی صاف ہو جاتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ پہلے مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی، میں بہت زیادہ سرف بھی ڈالتی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ چکنائی جو تھی وہ صاف ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ بار بار رگڑنے پہ بھی مجھے وہ رزلٹ نہیں ملتا تھا جو میں چاہتی تھی۔ تو بس پھر میں نے میٹھا سوڈا ایک دن یوز کیا تو مجھے اتنا اچھا رزلٹ ملا، تو اب تو میں میٹھے سوڈے کی فین ہو گئی ہوں۔ اب میں اسی سے ساری صفائی کرتی ہوں کچن کی، اور یقین مانیں اتنے اچھا صاف ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ اور یہاں پہ جو میری شیلف ہے یہاں پہ فلٹر لگا ہے، تو پانی اکثر یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو کافی زیادہ یہ یہاں سے میلا ہو رہا تھا، تو پھر یہاں پہ میں نے تھوڑا سا شیلف پہ تیزاب ڈالا تھا۔ تو تیزاب ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اسکرب کیا ہے تو وہ صاف ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کچن کلین ہو جاتا ہے، ذرا بھی اس کے اوپر چکنائی نہیں ہے، شیشے جو تھے وہ بھی اتنے اچھے صاف ہو گئے تھے، اور کچن ایسے چمکنے لگ جاتا ہے کہ جیسے آج ہی آپ نے بنوایا ہے، اتنی اچھی کلیننگ ہوتی ہے میٹھے سوڈے سے۔ تو آپ نے بھی یہ طریقہ ضرور آزمانا ہے اور ضرور کرنا ہے۔
یہ دیکھیں مرر پہ میں نے کوئی اخبار نہیں ماری، کوئی کیمیکل نہیں لگایا، صرف میٹھا سوڈا لگایا ہے، لیکوڈ ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں، اور بس۔ اسی طرح میں نے دیواروں پہ بھی ایسے ہی کیا تھا، اور یہاں پہ بھی ایسے ہی میں نے سپرے کیا تھا۔ تو آپ نے کوئی بھی خالی سپرے والی بوتل لینی ہے، اس میں ڈال کر آپ نے سپرے کرنا ہے، اس طرح سے اچھی طرح سے لگ جاتا ہے ساری جگہوں پہ۔ تو اگر آپ کو میری یہ ٹپس پسند آئی ہو تو مجھے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے کومنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔